بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج چوتھا لیسن ہے اور چوتھے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس کا دورہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیچھے ایک صورت ہم نے پڑھی، سورۃ البقرہ، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقام و مرتبے اور ان کے منصب کے متعلق ڈسکس کیا کہ ان کا مقام یہ تھا کہ ان کے اندر نبوت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اور ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، اور جب ان نے اللہ کی نافرمانی کی ظلم کی اشر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب لے کر یہودیوں کو عطا کیا، عیسائیوں کو دیا، اور عیسائیوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہی رہا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عیسائیوں کی نافرمانیوں کے سبب ان سے یہ منصب لیا اور تو مسلمانوں کو دیا، تو مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جون سی ہے وہ بنو اسماعیل میں سے تھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھے، اور یہودی جون سے ہیں وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھے۔ جب یہ نسل کا فرق آیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے قبلے کے اندر بھی تبدیلی کر دی کہ پہلے قبلہ تھا مسجد اقصیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے جیسی منصب مسلمانوں کو دیا تو مسلمانوں کو قبلہ دے دیا بیت اللہ۔ بیت اللہ اس لیے دیا کہ اس کی تعمیر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے کی، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ اس لیے تھی کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو یہ اس طریقے سے قبلے کی تحویل کا تذکرہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی، سورۃ آل عمران کے اس پارٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبلے کے متعلق ڈسکس کیا کہ قبلے کی تعمیر کب ہوئی، کس طریقے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 کے اندر بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ اس کائنات کے اوپر پہلا گھر، زمین کے اوپر جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا عبادت کی گھر سے، وہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، وہ کعبہ تھا جو کہ مکہ کے اندر موجود ہے، اور یہ بابرکت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازش ہے اس علاقے کے اوپر، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، تمام جہانوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا ڈیفرنس ہے، عرصے بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، ایک خاص منصب عطا کیا، تو جو بھی منصب کوئی کسی شخص کو ملتا ہے تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چونکہ ایک خاص منصب ملا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ذمہ داریاں بھی لگائیں۔ پہلی ذمہ داری جو مسلمانوں پر لگائے گی وہ یہ کہ تم نے صرف اپنے طور طریقے کے اوپر چلنا ہے، تمہارا الگ کلچر ہے، تمہارا الگ مذہب ہے، تمہارے نظریات، تمہارے عقائد، تمہاری عبادت کے طریقے، تمہارے رسومات، تمہارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سب کچھ یہود و نصارہ اور باقی انسانیت سے مختلف ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں تمہیں دیا۔ تو لہٰذا تم نے ان کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا جو کہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کا سب کچھ الگ ہے، تمہارا سب کچھ الگ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان سے ممتاز رکھنا ہے، دنیا کے اندر بھی، اللہ قیامت کے دن بھی تمہیں پورے دنیا سے یعنی تمام غیر مسلموں سے ممتاز کر کے رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، اطیعوا، تم نے ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی عبادت کے طریقے کے اوپر چلو گے تو تم لوگ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ گے، تم لوگ کافروں کے طریقوں کے اوپر آ جاؤ گے، وہ تو تمہیں چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑے، تو لہٰذا تم نے ان کے طریقے کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور دوسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سونپی وہ یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے، ڈر کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی یاد دل کے اندر تازہ رکھنی ہے۔ فرمایا آیت نمبر 102 اور 3 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے تقوی اختیار کرنے کا فرض حق ہے، جو اللہ کا حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، وہی جو سنا اسی طریقے سے تقوی اختیار کرو، اور وہی اللہ تعالیٰ کا حق اس کو اللہ تعالیٰ کو سونپو۔
تو آگے بیان فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال کے اندر تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم حالت کے اندر تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، یعنی غیر مسلموں کے طریقے کے اوپر موت نہیں آنی چاہیے، ان اعمال کو کرتے ہوئے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جو غیر مسلموں کے کام ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے فرقہ واریت میں قطعاً نہیں پڑھنا، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی تھامی رکھنا ہے۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قرآن اور دوسرا حدیث، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رسی ہیں، جس نے اس رسی کو پکڑ لیا لن فسام لہا، تو اس کڑے کا ٹوٹنا نہیں ہے پھر ممکن۔ وہ جنت کے راستے پر ہی چل رہا ہے، وہ اس راستے سے اس کو ہٹانا بڑا مشکل کام بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت نہیں کرنی۔ تیسرا جو حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا وہ یہی تو دیا کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، فرقے میں نہیں پڑھنا۔ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں انہوں نے فرقہ واریت کو اختیار کیا، انہوں نے اختلافات کے اندر جو ان سے قدم رکھ دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں کے طریقوں کو اپنانا شروع کیا، اپنی سوچ کے مطابق طریقے وضع کرنا شروع کر دیے، اپنی مرضی کے دین بنا لیا۔ تو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آیت نمبر 105 کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کی طرح فرقہ وارث میں نہیں پڑھنا جن لوگوں کے پاس علم آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے۔ یعنی علم ہو تو پھر اختلافات کے اندر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی رسی کے اوپر رہنا چاہیے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، فرمایا ایسے اختلافات کے اندر پڑھنے والے لوگ، فرقہ واریت والے لوگوں کے لیے ہی عذاب عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور ذمہ داری دی، وہ یہ کہ تمہاری ذمہ داری کے اندر سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ دعوت دین، تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا، اسی لیے تمہیں درمیانی امت بنایا گیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری تمہیں سونپی اس لیے تاکہ تم عالم دنیا کے لیے دعوت دین کا کام کرو۔ فرمایا آیت نمبر 110 کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالے گئے کس مقصد کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، معروف چیزوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے، منکر کے کاموں سے روکو۔ فرمایا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ پریکاشنز بھی دی، وہ یہ کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے تمہارے ساتھ اختلافات کرتے ہیں، تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے منصب چھینا گیا، اس لیے بغض کے اندر اور غصے کے اندر ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی بھی مقام نہیں چھوڑیں گے جس کے اندر تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ ہر ممکن کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اس لیے تم نے ان کو قطعاً دلی دوست نہیں بنانا، ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں چلنا۔ تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی آسانی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا جو سا غصے کی کیفیت اس قسم کی ہے کہ جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ سامنے منہ پر تو بڑے میٹھے بنتے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی کی کیفیت کے اندر جاتے ہیں تو یہ غصے کے اندر، اتنے غصے کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنی انگلیوں کو منہ کے اندر ڈال کے دانتوں کے ساتھ چبانا شروع کر دیں، اپنے ناخنوں کو چبانا شروع کر دیں، اتنے غصے کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں تمہارے پیچھے سے۔ اللہ ان کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ نے ان کے راز فاش کیے نا۔ یہ منہ پر جو اپنی بغض کو ظاہر کرتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا ہے، ان کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں کے اندر بہت بڑی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے 118، 119 اور 120 کے اندر بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک روایت، سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات کہی کہ امیر المؤمنین میرے پاس ایک کاتب عیسائی ہے۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ اللہ کے ولی تم نے یہ کیا کام کر دیا ہے، تم نے کاتب عیسائی کو کیوں رکھا؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کو تلاوت نہیں کیا؟ کیا تمہیں وہ پتہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
کیا لوگوں جو ایمان لے ہو اللہ سے ڈرو، تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں نے تو مجھے تو اصل جو کام ہے وہ تو اپنا جو میں نے اسائنمنٹ ان کو دی ہے میں نے تو وہ لینی ہے ان سے، جو ذمہ داری سونپی میں نے تو اس کے متعلق ان سے سوال کرنا، مجھے کیا لگے ان کا مذہب کیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو میں عزت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا ہو میں اس کی تعظیم بھی نہیں کر سکتا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جو بڑی ذمہ داری دی وہ دین کے اشاعت کی تھی، دین کے کام کرنے کی تھی، اور اس میں آنے والی رکاوٹ کے خلاف جہاد کرنے کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا اس پارٹ کے اندر، فرمایا کہ غزوہ احد جو سی تھی اس کے اندر 3000 کا لشکر تھا کفار کا اور 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے لشکر کے اندر 300 مسلمان وہ تھے جو کہ اثر و رسوخ کی وجہ سے اور قبائلی نظریات کی وجہ سے اور اپنے خاندانی نظام کے جو ان سے نا وہ تعصب کی وجہ سے، اپنے صرف اور صرف ذات پات کے سسٹم کی وجہ سے ان نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اس کے ساتھ واپسی مدینہ چلے گئے۔ 300 مسلمان، باقی 700 مسلمان رہ گئے۔ پیچھے غزوہ احد کا پہاڑ ہے، آگے 700 مسلمان ہیں، اور اس کے آگے 3000 کا لشکر کفار کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 مسلمانوں میں سے 40 صحابہ اکرام کو مختص کیا جو کہ تیر انداز تھے، اور میں تم نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رہنا ہے اور اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو مسلمانوں کا پھر ٹاکرا ہوا کفار کے ساتھ، اور 3000 کے لشکر کو مسلمان نے شکست دی۔ وہ 3000 کا لشکر بھاگتا ہوا واپسی کی طرف پلٹ رہا تھا، تو مسلمان سارے مال غنیمت کو لوٹنے لگے۔ تو جو درے کے اوپر موجود مسلمان تھے 40 صحابہ کرام تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، اب تو اتر کے ہم مال غنیمت حاصل کر لیں، کیونکہ اب نہ حاصل کیا تو ہمیں تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا کچھ بھی ہو جائے جگہ کو نہیں چھوڑنا، وہ تو جنگ کی کیفیت کے اندر تھی، اب تو جنگ ہی نہیں ہے تو اب اس جگہ کو کیوں نہ چھوڑے۔ تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا اور وہ میدان جنگ کے اندر آگے اللہ کے حکم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے رسول نے جنگ کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو وہ کفار جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بیک سائڈ خالی ہے، وہ گھوم کے گئے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے دوبارہ انہوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا۔ جب اٹیک کیا تو اچانک جو حملہ ہوا وہ مسلمان سمجھ نہ سکے، سنبھل نہ سکے، اور اس میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا۔ جب اتنا زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگانے پر، سیدنا علی کے پکارنے پر، سیدنا عباس کے پکارنے پر، عمر فاروق کے پکارنے پر تمام صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر دوبارہ کفار کے اوپر حملہ کیا، ان کو پش بیک کیا، تو کفار کو شکست ہوگی۔ تو اس طریقے سے غزوہ احد کے اندر بھی مسلمان فتح یاب ہوئے، ان کو فتح ہوئی، شکست نہیں ہوئی۔ لیکن فتح ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کا اتنا زیادہ نقصان ہونے پر کچھ جو ضعف الایمان، ضعف العقیدہ مسلمان تھے، جو کمزور عقیدے والے مسلمان تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بحث کرنے لگے، تانو تشنیع کرنے لگے، اختلافات کیوں پڑھنے لگے کہ تمہاری وجہ سے کام ہوا، تمہاری وجہ سے کام ہوا ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا امن کا دین ہے جس کے اندر ہمارے پہ ظلم اتنا ہو رہا ہے۔ اگر ہم سچے ہوتے تو ہمیں شکست تو نہ ہوتی، ہم اس طریقے سے اتنا نقصان تو نہ اٹھاتے۔ اس طریقے کی سوچ ان کے دماغ کے اندر آنا شروع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اس جنگ کے اندر اتنا نقصان ہونے کی وجہ، اس جنگ کے اندر اتنی آزمائش کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اس کی ریزن یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر دے اور کافروں کو علیحدہ کر دے، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دے، سچے اور کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کر دے، اور جن سے صحیح اور غلط ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دے، مسلمانوں اور کافروں کو علیحدہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ تم گھبراؤ نہ جہاد سے، تم اس نقصان کو دیکھ کے جہاد سے بھاگنا نہ شروع کرو۔ یہ صرف تمہارے پہ فرض نہیں ہوا بلکہ پچھلے تمام انبیاء پر فرض تھا، تمام مسلمانوں کی قوموں کے پر فرض تھا، اور تمام مسلمان اپنے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا کرتے تھے۔
یہ جہاد تو ان پر بھی فرض ہے، تمہارے پر بھی فرض ہے، اور وہ بھی جب میدان جنگ میں جاتے نہ تو وہ بھاگتے تھے، نہ گھبراتے تھے، نہ ہی کسی قسم کا نقصان کی وجہ سے وہ کمزور پڑتے تھے، بلکہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا مسلمانوں کے ساتھ آیت نمبر 146 کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نقصان ہونے پر، جانی اور مالی نقصان ہونے پر ایک تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے 139 کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، مسلمانوں کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہو، قرآن و سنت کو ماننے کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ لگا کر، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہونے والے ہو، تو انتم الاعلون، تم کامیاب ہوگے، تم غالب آؤ گے، تمہاری اسٹیٹ بن جائے گی، تمہارا نظام بہتر ہو جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں تو اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اسی لیے اسلام غالب نہیں آ رہا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ان سے ہے وہ تنبیہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسلمان جو کہ 300 مسلمان جنگ کے اندر سے واپسی پلٹ گئے تھے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اپنے علاقائی تعصب کی وجہ سے اور اپنے سردارانہ نظام کی وجہ سے واپسی چلے گئے تھے۔ صرف اپنے جو ان سے ہے وہ سسٹم جو ان کا تھا کہ ہمارے معاشرے کا سردار ہے، ہمارا قبائلی سسٹم ہے، یہ قبائلی سسٹم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ ان کے لیے یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے کہہ دیا اب تو ہم انکار نہیں کر سکتے، حالانکہ ان یہ بات کو سمجھ نہیں سکے کہ ہمارے سامنے کون سا بندہ اس کے بات کو انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ صرف سردار ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ ہم کسی عام سردار کی مخالفت نہیں کر رہے اپنے سردار کی باتوں میں آگے، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی بات کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ میرا سردار، میرا امام، میرا ولی، میرا پیر، میرا فقیر، میرا جو ان سے ہے وہ عہدہ دار، میرا سربراہ جو ان سے غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی آیت نمبر 164 کے اندر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ نے تمہارے پہ احسان کیا لوگوں کہ تمہارے اندر سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہاری طرف رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ کس کی باتوں کا انکار کر، رسول کی باتوں کا جو تمہارے پر اللہ نے احسان بنا کر بھیجے گئے۔ اور ان کا مقصد کیا رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ تمہاری طرف اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، پیغامبر ہے، وہ پیغام کو پہنچانے والا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا کتھارسس کرے، تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں قرآن مجید سکھائے، عمل کرنا سکھائے، کس طریقے سے چلنا ہے یہ چلنا سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تم اس سے پہلے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، تم تو جاہل تھے، یہ اللہ نے تمہیں بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کے رویوں سے بچنے کو حکم دیا، فرمایا کہ جب جنگ کے اندر اس طریقے سے نقصان ہو تو اپنے مورال کو ڈاؤن نہیں کرتے، بزدل نہیں بن جاتے، کمزور نہیں بن جاتے، بلکہ قوی رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، جی جان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر جی جان نشاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ یہ شیطان تو ہے جو تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ڈراتا ہے، جو تمہیں کافروں سے ڈراتا ہے، تمہارے دل کے اندر کافروں کا خوف پیدا کرتا ہے۔ تم نے شیطان کی باتوں کے اندر آ کے ان سے ڈرنا نہیں ہے، وخافونی، اور بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ مومن کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ غزوہ احد کے اندر ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی، 70 مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ 70 کا لفظ بہت بڑا نہیں لگتا، یعنی بہت زیادہ لوگ نہیں لگتے کہ بہت زیادہ مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، یہ بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی۔ لیکن سوچیں تو صحیح کہ مدینہ کی ریاست تھی کتنی سی، چھوٹا سا علاقہ تھا مدینہ کا، چھوٹا سا شہر تھا، آج کے دور کا مدینہ تھوڑا نہ تھا۔
اس دور میں مدینہ بہت چھوٹا سا تھا اور اس چھوٹے سے علاقے کے اندر 70 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، 70 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 70 مسلمانوں کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، تو کتنے گھروں کے اندر کتنی خواتین بیوہ ہوئی ہوں گی، کتنی بچیاں یتیم ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مسلمانوں کے ہونے والے شہداء کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ آیت نمبر 169، 170 اور 171 کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے یہ فوت ہوئے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ مردہ ہیں، ایسا نہیں کہنا، بلکہ کیا تصور رکھنا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو لہٰذا تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندہ کس طریقے سے ہیں؟ جو قرآن نے کہا کہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، یہ کس طریقے سے زندہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے قندیلوں کے اندر رہتے ہیں، اور یہ پوری جنت کے اندر یہ پرندے اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور یہ روحیں جہاں سے چاہتی ہیں وہاں سے جا کے کھاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اب یہ پرندے کس قسم کے ہیں، یہ کس طریقے سے پرندوں کے اندر یہ روحیں گئیں، یہ تصور سوچنا سمجھنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا نالج بہت زیادہ محدود ہے، جنت اور جنت میں موجود نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر موجود چیونٹیوں کی اقسام کا وہ ادراک نہیں کر سکے، تو ہم جنت کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہماری سوچ بہت محدود ہے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں مزید گہرائی کے اندر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 کے اندر بیان فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو گیا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے، تم تو گنے چونے لوگ ہو، تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر اکٹھا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، ان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا توکل کا لیول بہت اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب مشکل آئی ہے تو اس کے فوراً بعد آسانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا آنا، ہمارے سامنے اتنی بڑی مصیبت کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مدد اترنے والی ہے، اس لیے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ڈرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے۔ یہ اتنے بڑے لشکر کو لے کے آئے، لاکھ منجکوں کو لے آئے، یہ ٹینکس کو لے آئے، یہ بختر بند گاڑیوں کو لے آئے، یہ J-17 تھنڈر کو لے آئے، یہ کتنے قسم کے ہتھیاروں کو لے آئے، یہ آئرن ڈوم بنا لے، کچھ بھی بنا لے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہماری مدد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کس طریقے سے شکست ہو سکتی ہے؟ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ توکل مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اللہ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے۔ البتہ خیر تو دونوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جو کہ مالی لحاظ سے بھی، فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو، اور وہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو، اور وہ اپنے افکار کے لحاظ سے مضبوط ہو، وہ اپنے خیالات، تصورات اور قوت ارادیت کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کو قوی ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق ایک بہت بڑی گستاخی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ لوگ نہ صرف مسلمانوں کے مقابلے کے اندر اتنا زیادہ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت زیادہ غصہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے گزر رہے تھے، تو کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے،
تو یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کا خدا تو بہت زیادہ فقیر ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ میرے پہ خرچ کرو، میرے دین کے لیے خرچ کرو، وہ تو ان سے فقیروں کی طرح مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور انہوں نے غصے کے اندر آ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ یہودی اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ مجھے ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف لے کے دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے گستاخی کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام یہودیوں کے پاس تو وہ کافی زیادہ یہودی تھے، ان کے سارے گواہ موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابوبکر کوئی گواہ تمہارے پاس موجود ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادل ہونے کی اتنی بڑی دلیل کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ابوبکر غلط بیانی نہیں کر سکتے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ابوبکر سے کہا ابوبکر کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے ابوبکر کی گواہی کے طور پر یہ آیت نازل کر دی، آیت نمبر 181، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی باتوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ نے ان کی اس بات کو لکھ لیا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے حرکت کی تھی، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی گستاخی کی، اللہ نے سب باتیں لکھی اور اللہ کل قیامت کے دن ان کو بتائے گا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ چکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو کہ انتہائی زیادہ دردناک ہے اور تکلیف دینے والا ہے اور سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ اس طریقے سے گستاخی کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کے اندر مومنوں کو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ لو لگا لو، اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لو، اللہ کے اوپر توکل رکھو، اللہ پہ تمہارا جو ہے نا یقین ہونا چاہیے، کسی اور انسان سے کسی اور ہستی سے تمہاری امیدیں وابستہ نہیں ہونی چاہیے، ایک اللہ سے تمہاری تمام قسم کی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے 190 اور 191 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، کہ دنیا زمین و آسمان میں دن اور رات میں ان کا جو اختلاف ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں کہ اس کو چلانے والی کو ہستی موجود ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقفقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام وقعود وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ مومن کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر یاد رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان، وہ صرف وداؤٹ ویژن کے نہیں ہوتا مومن ویژنری ہوتا ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے، وہ غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اور ڈیپتھ میں اترنے والا ہوتا ہے، وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز پر ایک ایک چیز کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں بنایا، بغیر کسی وجہ کے نہیں بنایا، اس میں کوئی وجہ ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے تو مومن دنیا کے اندر بھی ایک بیسٹ ریسرچر کے طور پہ ثابت ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ترقی یافتہ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ تم نے دنیاوی مال و متاع کو دیکھتے ہوئے تم نے غمگین نہیں ہو جانا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کا سامان جو سا ہے یہ صرف محض دھوکہ ہے، یہ دنیا کی شوبہ، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ آنیاں جانیاں، سارا کچھ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آج ہے تو کل نہیں ہے، آج لکھ پتی ہیں کل ککھ پتی ہو جائیں گے، آج بادشاہ ہیں تو کل گدا ہو جائیں گے، آج گدا ہیں تو کل فقیر، کل بادشاہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سورت کے آخر کے اندر 3 قسم کی نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 200 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اگر
تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسبرو، صبر کرو، آزمائشوں پر صبر کرو، وہ صابرو، اور میدان جنگ کے اندر ڈٹے رہو، وہ رابطو، اور اپنے مورچوں کے اوپر قائم رہو، مورچوں پہ ڈٹ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اتنی بڑی قسم کی آیت ہے، اور یہ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات یہ جہاد سے بھرپور ہے، مسلمانوں کے لیے توکل سے بھرپور ہے، اور مسلمانوں کے اللہ سے لو لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ان 10 آیات کے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آیت نمبر 4570 نمبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آیات کی تلاوت ہر صبح تہجد کے وقت لازماً کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سورت کے اندر بیان کیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے اندر خاندانی نظام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ خاندان کا نظام کس طرح کا ہونا چاہیے۔ چونکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہوئی، شہید ہونے کی وجہ سے کئی خواتین بیوہ ہو گئیں، کئی بچیاں یتیم ہو گئیں، تو ان سب کے احکامات کے ان خواتین کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے، شادی بیاہ طلاق یہ سارے معاملات کیا ہوں گے، حق مہر کیا ہوگا، وراثت کیا ہوگی، یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اگلی سورۃ النساء کے اندر ڈسکس کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی وہ یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے متعلق کچھ احکامات ان کا تحفظ کے لیے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اتقو، ڈرو ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ نے بیان فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ یہ جو بیوہ ہوئی خواتین ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی تمہارے میں سے ہی ہیں، جس طرح تم ہو اس طرح یہ بھی ہیں، جس طرح مرد کا مقام مرتبہ اس طرح عورت کا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی قسم کی جو ان سے ہے نا وہ ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی قسم کے انسانوں میں سے ہیں، اور سارے کے سارے انسان ایک آدمی ایک آدم ایک انسان سے بنے، اور وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، یہ ایک نفس سے بنے ہیں، اور پھر اللہ نے اس میں سے جوڑوں کو بنایا، مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، ان کے آپس میں شادیاں کروائیں، یہ سارے کے سارے معاملات کیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتہ داری کے تعلقات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے خونی رشتوں کو قائم کرنے اور ان کو جوڑنے اور ان کو توڑنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ایک ایک چیز کے اوپر جو تم کر رہے ہو، نگران ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیوہ خواتین ہیں اور جو یتیم بچیاں ہیں وہ چونکہ مجبوری کی کیفیت کے اندر ہیں تو لہذا حکم دیا کہ ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، کسی بیوہ کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کا حق مہر ادا کرنا ہے، ایسے نہ ہو کہ تم اس کا حق مہر نہ ادا کرو یا ان کے حق مارتے ہو، ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيئًا، فرمایا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو اور خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ دل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، بوجھ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ اب حق مہر بھی میں اس کو دوں جا کے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے اس نے بستر کو گرم کیا، تمہارے لیے تمہارے سکون کا ذریعہ بنی، تم اس کو حق مہر نہیں دے سکتے؟ اس کو حق مہر ادا کرو، خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ ہاں اگر کوئی خاتون خود اپنا حق مہر چھوڑ دے اور وہ خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کو دے دے اور کہہ دے کہ تم اس کو رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زور زبردستی کے بغیر، تو وہ رکھنے کا اختیار مرد کو ہے، وہ رکھ سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن عورت کی مرضی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے تحفظ کی بات کی کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو
اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو نہیں کھانا، اچھی اور بری چیزوں کو ملا نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، ان کے مال میں تبدیلی نہیں کرنی کہ ان کا اچھا مال خود رکھ کے اپنا برا مال ان کے کھاتے کے اندر ڈال دیا، کیونکہ وہ تو بیچارے چھوٹے ہیں، وہ یتیم ہیں، ان کو نہیں سمجھ بوجھ پیسے کو کس طریقے سے رکھتے ہیں۔ تم نے اگر ذمہ داری اٹھائی ہے تو ان کے پیسے کے بارے ڈرنا ہے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ سوال تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فرمایا کہ نادان لوگوں کو جو ابھی کم عقلی کے اندر ہیں، جو بچپنے کے اندر ہیں، ان کو ان کا مال نہیں دینا، کہیں وہ ضائع نہ کر بیٹھیں، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس مال میں سے ان کو یتیموں کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کو پہننے کو دینا ہے، ان کو کھانے کو دینا ہے، کھانے پینے میں کسی چیز میں کمی نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی، کیونکہ وہ تو چھوٹے بچے ہیں، وہ تو کم عقل ہیں، وہ تو غلطیاں کریں گے، تم غلطی نہ کرو، تم تو سیانے ہو، تم تو بڑے ہو۔ پھر فرمایا کہ اور جب یہ جو یتیم بچے ہیں یہ بالغ ہو جائیں، جب بڑے ہو جائیں بچے یا بچیاں، تو ان کے نکاح کروا دو اور ان کو آزماتے رہو۔ جب یہ بالغ ہو جائے نا تو ان کو آزماؤ، بار بار ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دو اور ان کو چیک کرو کہ کیا یہ پیسے کو سنبھالنے کے قابل ہوئے، کیا یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو گئے۔ جب تمہیں لگے کہ یہ پیسے کو سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہیں تو ان کا مال واپسی لوٹا دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے مال کو تم نے استعمال نہیں کرنا اگر تم ان کو پال رہے ہو۔ اگر تم امیر ہو، تم خود صاحب مال ہو، تمہارے پاس تم مالدار شخص ہو، تو تم نے یتیموں کے مال کو استعمال کرنے سے حتی المقدور بچنا ہے۔ لیکن اگر تم خود ہی غریب ہو اور تمہارے پاس ایک یتیم کی کفالت کا سلسلہ آ گیا ہے تو اس کے مال کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن بڑا سوچ سمجھ کے بہت ایک محدود قسم کا مال استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کے بعد ایک اور چیز کو بیان کر دیا تاکہ مسلمان اس میں غلطی کوتاہی نہ کرے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہی ہے جس طریقے سے تم جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، تو یہ اسی طریقے اس طرح یہ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں اگر یہ مال کو کھاتے ہیں ان کے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے ان قریب۔ کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو وہ سزا اس کی بتائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی وراثت کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے کہ بیوہ کی وراثت کیا ہوگی، چھوٹے بچوں کی وراثت کیا ہوگی، ماں کی اور باپ کی یہ کس طریقے سے وراثت کی تقسیم ہوگی، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کلیئرلی بیان فرمائی، وہ یہ کہ جو سسرال کے رشتہ دار ہیں ان کو تاکیدی حکم دیا کہ تم نے بیوہ کے متعلق ڈرنا ہے۔ وہ اگر آگے شادی کرنا چاہے بیوہ خاتون تو سسرال والوں تم نے اس پہ زور زبردستی نہیں کرنی کسی قسم کی، یا ان پر دھونس نہیں جمانی، یا اگر تم نے ان سے نکاح کرنا ہے تو نکاح تو کر سکتے ہو لیکن حق مہر ضرور ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ نے آیت 19 کے اندر اس بات کو کلیئرلی بیان کر دیا، ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حق مہر جو ان سے ہے وہ لینے سے منع کیا کہ ان کو طلاق کی صورت کے اندر اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو تو تم نے ان کو پوری زندگی جو کھلایا پلایا اس کا تم نے مطالبہ نہیں کرنا، ان کا حق مہر ان سے واپسی چھیننا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے کے آتے ہو، ایک رشتہ دار کی جگہ تم ایک شادی کی جگہ دوسری شادی کرتے ہو تو کر سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تم نے ایک کو طلاق دے کے دوسری بیوی لے کے آنا چاہتے ہو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ طلاق دیتے ہوئے تم نے حق مہر نہیں لینا، عورت کو اس کے تمام حقوق پورے کر کے دینے، اس کے بعد اس کو طلاق دینی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حرمت کے رشتے بیان کیے کہ جن کے ساتھ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں؟ وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ پھوپھی ہو سکتی ہے، وہ بھانجی بھتیجی بیٹی، اور وہ بہو ہو سکتی ہے، اور ساس ہو سکتی ہے۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ کسی قسم کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبی بھی ہو سکتے ہیں، رضائی بھی۔ نسبی وہ جو کہ جو نسبت کے ساتھ ہیں، یعنی
وہ آپ کے حسب نسب کے اندر ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور رضائی وہ جو کہ دودھ پلائی والے بہن بھائی ہیں، یعنی وہ تمام رشتہ دار جو کہ ایک رضاعت کی وجہ سے بنتے ہیں، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یعنی کسی دائی نے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس دائی کے تمام یہ والے رشتے اس بچے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے ساتھ نکاح کرنے پر نکاح کرنے سے منع فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ وہ خواتین جو کسی کے رشتے کے اندر کسی کے ساتھ نکاح کے اندر ہیں تو ان کے نکاح کے اندر ان کو ان کے ساتھ نکاح کو ان کو پیغام نہ بھجواؤ۔ یعنی کہ اگر وہ شادی شدہ خواتین ہیں تو شادی شدہ خاتون کو تم نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، وہ تمہارے سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ نسبی ہو، چاہے رضائی ہو، چاہے نہ ہو، وہ تمہارے سب کے لیے حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان اس لیے کی کیونکہ ایک معاشرے کی مضبوطی کا جو معیار ہے وہ خاندان کے مضبوط ہونے پر ہے، کہ جتنا خاندانی نظام مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا، جتنا خاندانی نظام کے اندر رسول و ضوابط ہوں گے اتنا ہی معاشرہ ایک منظم شکل کے اندر اس زمین کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان سب پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے لیکچر میں جو کچھ بیان کیا جو صحیح بیان ہوا اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔